نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 ترجمہ۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، بریکٹ میں کیا لکھا ہے ہم نے؟ قصاص، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی مؤنث سے، جیسے ہم لکھتے ہیں نا مذکر مؤنث تو انثی مؤنث سے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے، فمن پس جو شخص، فمن پس جو شخص، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ دستور شریعت کے، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنا ہے ساتھ دستور شریعت کے۔ وائٹ بورڈ پہ سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا اگر دستور شریعت نہیں لکھنا آ رہا، ٹھیک ہے۔ وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَان ساتھ احسان کے، ذالک یہ، تخفیف تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن اعتدی فا تو پس دونوں ترجمے ٹھیک ہے، فمن اعتدی تو جو کوئی، اعتدی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے یا پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ آیت نمبر 179 شروع کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ قصاص میں، حیات زندگی ہے،
یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بنو، یا تم بچ جاؤ۔ سلیش لگا کے دونوں لکھ لیجئے گا ترجمے۔ دوبارہ کرتے ہیں اسی آیت کا۔ اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بنو، یا تم بچ جاؤ۔ آیت نمبر 180۔ کتبہ، لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرا، مال۔ دوبارہ دیکھیے، کتبہ، فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آ جائے، حضر، حاضری ہونا، آنا، ٹھیک ہے۔ اسکول میں جو اٹینڈنس لگتی ہے وہ بھی اسی لیے لگتی ہے نا، کیونکہ ہم اسکول میں حاضر ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، احد، کسی ایک کو، کم، تم میں سے، تو بامحاورہ، تم میں سے کسی ایک کو، پیچھے تو نہیں رہ گیا کوئی جناب؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ الموت، موت، ان، اگر، ترک، وہ چھوڑ جائے، خیرا، خیرا، مال۔ تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، پھر الف نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ان ترک خیرا الوصیۃ، ٹھیک ہے، خیرا، مال، الوصیۃ، وصیت کرنا، کن کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، ساتھ دستور شریعت کے، ساتھ دستور شریعت کے، یعنی دستور شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے، دونوں لکھ لیں، ساتھ دستور شریعت کے، اور اگلا ترجمہ ہے سلیش لگا کے، دستور شریعت کے مطابق، حقاً، لازم ہے، حقاً، لازم ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر۔ آیت نمبر 180، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، آیت جو وراثت ہے سورۃ النساء کی آیت، اس کے نزول کے بعد یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ نے ہر صاحب حق کے لیے حق مقرر کر دیا ہے۔ اب لا وصیۃ لوارث، اب کوئی بھی شخص وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے 1/3 مال میں، پورے مال میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور وارثوں کے لیے بھی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ مال کے 1/3 یعنی 1/3 حصے میں اب اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو مال کے 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم نے تفسیر میں انشاءاللہ سمجھیں گے، اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس کی پوری ڈیٹیل، ٹھیک ہو گیا جی۔ فَمَن بَدَّلَهُ، تو جو کوئی بدل دے، اس وصیت کو، فَمَن بَدَّلَهُ، تو جو کوئی بدل دے، اس وصیت کو، فَمَن بَدَّلَهُ کا ترجمہ کیا لکھا ہے ہم نے؟
تو جو کوئی بدل دے اس وصیت کو، بعد اس کے، ما سمع جو سنا اس نے، بعد ما سمعہ جو سنا اس نے، سمعہ اس وصیت کو. دوبارہ سنیں گے لفظ ترجمہ. بعد بعد، ما اس کے جو، سمعہ سنا اس نے اس وصیت کو. وصیت بریکٹ میں کر لیجئے گا، ہو ضمیر جو ہے یہ راجع ہے اس وصیت کی طرف. ٹھیک ہے. بعد ما سمعہ بعد اس کے جو سنا اس نے اس وصیت کو. بریکٹ میں کیا لکھا ہے ہم نے؟ وصیت. شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. فإنما تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا، فإنما تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا. کس کا گناہ؟ اس وصیت کو تبدیل کرنے کا. علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں یا وہ بدل دیتے ہیں، ہو اس وصیت کو. تو اس وصیت کو تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟ جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا. شاباش. علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں یا وہ بدل دیتے ہیں، وہ اس وصیت کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور نہیں آئے گا. سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ سب پہنچ گئے ہیں، ساتھ ہیں سب؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. شاباش. فمن تو جو شخص، یا پس جو شخص، خاف ڈرے، فمن خاف پس جو شخص ڈرے، من موصٍ وصیت کرنے والے کی. پس جو کوئی ڈرے یا پس جو شخص، خاف ڈرے، من موصٍ وصیت کرنے والے کی، جنفن طرفداری سے، جنفن طرفداری سے، او یا اثمن گناہ سے، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے. یعنی اگر کوئی شخص جس کے سامنے وصیت کی جا رہی ہے، اگر اسے یہ احساس ہے کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے، یا اس نے ایسی وصیت کی ہے جس میں گناہ کا خدشہ ہے، جیسے کسی برے کام کے لیے اس نے وصیت کر دی ہے کہ میرا پیسہ کسی برے کام میں لگا دینا، تو اسے کیا چاہیے؟ اس کے لیے احکامات ہے اس آیت میں. فاصلح تو اسے کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے. سلو والا نہیں، درستگی والا ہے یہ. فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. مشکل تو نہیں ہے یہ آیت، ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، دیکھیے گا صحیح لکھا ہے سب نے. فمن تو جو کوئی، خاف ڈرے، من موصٍ
वसीयत करने वाले की जनफन तरफदारी से, औ या इस्मन गुनाह से, फ़अस्लह तो वो इस्लाह करा दे, बैनहुम दरमियान उनके, फला इस्म अलई तो नहीं कोई गुनाह, अलैहि उस पर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। ठीक हो गया यहाँ तक जी। आगे आयत नंबर है 183। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनू ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज कर दिया गया, कुतिबा का वैसे तर्जमा लिखना होता है ना, ठीक है, लेकिन इस जगह और इससे पीछे जहाँ पे भी फ़राइज़ का तज़किरा आएगा ना, जैसे रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं, तो वहाँ पे हम कुतिबा का तर्जमा करेंगे फ़र्ज कर दिया गया। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना, कमा जैसा कि, कुतिबा फर्ज किया गया था, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम परहेजगार बन जाओ, या तुम मुत्तकी बन जाओ। दोबारा देखिएगा आयत का तर्जुमा ठीक लिखा है वाला। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनू ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज कर दिया गया, कुतिबा फर्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना, कमा जैसा कि, कुतिबा फर्ज किया गया था, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्यामन मादूदात, अब इसका बामुहावरा तर्जुमा भी है और लफ्ज़ी भी, दोनों चुन लें, जो लिखना वो मुनासिब लगा वो लिख लीजिएगा। अय्यामन मादूदात चंद दिन हैं गिनती के, और लफ्ज़ी तर्जुमा है अय्यामन दिन हैं, मादूदात गिने चुने। दोनों लिख लें, ऊपर वाली लाइन पे लिखें अय्यामन मादूदात चंद दिन गिनती के, क्या है बामुहावरा, चंद दिन गिनती के। और उसे नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे हम दिन हैं, अय्यामन दिन हैं, मादूदात गिने चुने, मादूदात अदद से, अदद काउंटिंग को कहते हैं ना उर्दू में, अदद तादाद इसी से है। ठीक हो गया। फमन तो जो शख्स, काना हो, फमन तो जो शख्स, या तो जो कोई, लिखा हुआ ये भी ठीक है, काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीज़न मरीज, औ या अला सफरिन हालते सफ़र में, अला सफरिन हालते सफ़र में, या आगे स्लैश लगा के लिखिए मुसाफिर, औ अला सफरिन या हालते सफ़र में, स्लैश क्या लिखेंगे मुसाफिर। अब यहाँ तक तर्जुमा देखिएगा। फमन तो जो कोई, हो तुम में से, मरीज़न मरीज़, या हालते सफ़र में, स्लैश मुसाफिर,
فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر پورے کا ترجمہ لکھیں گے ملا کے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، مراد رمضان کے علاوہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے یا مریض ہے اور وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ باقی ایام میں وہ تعداد پوری کر لے۔ کون سی تعداد؟ جو ماہ رمضان کے روزے اس سے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، اس کی تفسیر ہم نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، اخر اگر خے پہ زبر ہوگی تو دوسرا، ٹھیک ہے، اگر خے کے نیچے زیر ہوگی تو آخری۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو، يُطِيقُونَهُ وہ طاقت رکھتے ہوں، اس کی، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو، يُطِيقُونَهُ وہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کو، یا کھانا ایک مسکین کا، طعام کھانا کھلانا ہے، مسکین ایک مسکین کو، فمن تطوع پھر جو کوئی خوشی سے کرے، فمن پس جو کوئی، یا پھر جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو تو وہ، خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، فمن تطوع خیرن فہو خیر لہو پھر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ لکھ لیا جناب یہاں تک؟ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ کوئی لفظ رہ گیا ہو تو بتائیے گا، ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ فَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا وَأَن اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزہ رکھو، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے یا تم جانتے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، تم دو دفعہ آئے گا، کنتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، تعلمون میں بھی انتم ضمیر ہے نا تو اس کا تو۔ آیت نمبر 185، کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ جی ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ شہر مہینہ، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے جو، اب اس آیت میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا،
وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں اس ماہ رمضان میں اس میں انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن یعنی قرآن مجید ہدن کون سا قرآن مجید جو ہدایت ہے ہدن ہدایت ہے دوبارہ دیکھیے گا انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے وبینات اور روشن نشانیاں ہیں وبینات اور روشن نشانیاں ہیں یا واضح نشانیاں ہیں یہ بھی ٹھیک ہے من الہدا ہدایت کی من الہدا ہدایت کی والفرقان اور فرقان کی فمن شاہدہ تو جو کوئی پائے شاہدہ حاضر ہو موجود ہو یا پائے ٹھیک ہے جسے حاصل ہو رمضان کا مہینہ اس کا یہ مطلب ہے فمن شاہدہ تو جو کوئی حاضر ہو موجود ہو یا ہم نے کیا ترجمہ لکھا ہے فمن شاہدہ تو جو کوئی پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو یعنی تم میں سے جسے یہ مہینہ حاصل ہو تو وہ کیا کرے فَلْيَصُمْهُ پس چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے ہو اس کے پس لا ضرور پس چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے اس کے میں وائٹ بورڈ پہ اس کی ڈیٹیل سمجھا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی فمن شاہدہ پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو فَلْيَصُمْهُ پس چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے ہو اس مہینے کے یا اس کے ٹھیک ہے اگر آپ نے مہینے بریکٹ میں جیسے ہم لکھتے ہیں وہ لکھنا ہے تو وہ بھی لکھ لیں فَلْيَصُمْهُ پس چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے اس مہینے کے وَمَنْ كَانَ ومن اور جو کوئی کانا ہو مریضاً مریض او علی سفر یا مسافر بس اور جو کوئی ومن اور جو کوئی کانا ہو مریضاً مریض او علی سفر یا مسافر دوسرا ترجمہ سلیش میں ہم نے کیا لکھا تھا حالت سفر میں فعدۃ تو گنتی پوری کرنا ہے فعدۃ تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے من ایام اخر دوسرے دنوں سے یعنی غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ یرید اللہ یرید چاہتا ہے یا ارادہ فرماتا ہے یرید ارادہ فرماتا ہے یا چاہتا ہے اللہ اللہ تعالی بکم تمہارے ساتھ الیسر آسانی یریدو ارادہ فرماتا ہی لکھیں اس کا یریدو ارادہ فرماتا ہے اللہ اللہ تعالی بکم تمہارے ساتھ الیسر آسانی کا
اب جملہ ٹھیک ہو گیا ہمارا. یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا، اور نہیں، یرید وہ ارادہ فرماتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کا. ٹھیک ہو گیا، العسر تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو. وَلِتُكْمِلُوا مکمل، تکمیل اردو میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو. بے ڑے الف آگے حمزہ والا، بڑھائی نہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، علی ما اس پر جو، علی ما پورے کا لکھیں گے، علی ما اس پر جو، سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، یعنی اس معاملے پر جو، اس پر جو، ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو. کیوں اللہ کی بڑائی بیان کرو؟ تاکہ اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بڑائی بیان کرو. اس پر جو، ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، کوئی لفظ نہ رہ جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ سے، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، علی ما اس پر جو، علی ما اس کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ اس پر جو. شاباش. ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو، ہدایت دی اس نے کم تم کو. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ. تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ، یا تشکرون تم شکر ادا کرو.